فاتحہ سے کریں. فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی. تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو. اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہ دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا. ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا، یہ اس ذات کی کتاب ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ جو جتنے بھی جہان ہیں نا دنیا میں، کائنات ہیں، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو پالنہار، پالنے والا. تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا. یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے. الحمدللہ رب العالمین. العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو. بہت سارے جہان ہیں. اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا. یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں. ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے. تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں. فرشتوں کی ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر
اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا. اچھا خیر. اچھا تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا. تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے. تو رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے. تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو. اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے. تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہے، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح. تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں. اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات. صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات. جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو. لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا. تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا. لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے. مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں. عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں. میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، نہیں ہے نا، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو. صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی میں آتا ہے. تو لیکن صلات
کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف. اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلاۃ سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام، رکوع، سجدے والی عبادت کو صلاۃ کہا جاتا ہے. تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں. جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں. ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے. لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں. اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں، تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک